وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 68، درس نمبر 1168. آج کا موضوع، کیا ہم حق کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. تف ہے تم پر اور جن کو تم خدا کے سوا پوچھتے ہو ان پر، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 68. قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم. انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو، مدد کرو اپنے خداؤں کی، ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے. سامعین کرام دیکھیں، دنیا جو ہے وہ آزمائش کا آزمائش کی جگہ ہے. یہاں ایک آیت کا ترجمہ میں اور پڑھ دوں، ایک دو آیت کا. قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برائی کریں مگر ہم نے ان کو آگ میں رئیس الموحدین کو ڈالا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق بھی دے رہا ہے، نہ ان کے ہاتھ توڑ رہا ہے، نہ ان کے ہاتھ کام کرنا چھوڑ رہے ہیں. اور یہ یعنی چشم فلک نے یہ تماشا دیکھا. میں صرف ایک نقطے پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو ذرا ذہن میں رکھیں. دنیا آزمائش کی جگہ ہے اور آزمائش اور امتحان میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. یہ تو عام انسانوں کے لیے ہے، لیکن میں تکلیفوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہر پیغمبر جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تکلیفیں جو ہے، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تکلیفیں، مصیبتیں مسلط کی گئی ہیں انبیاء پر، اس کے بعد درجہ بدرجہ اور لوگوں پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ سب سے زیادہ تکالیف مجھے دی گئی ہیں. بے شک اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ان کی زندگی پر نظر ڈالیں تو بہت تکلیفیں ان کو دی گئی ہیں. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، جب آپ اللہ کی بندگی کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ پھولوں کی سیٹ پہ بٹھا دے گا کیونکہ آپ اس کے محبوب ہو گئے اس وجہ سے. نو، آپ اس کے محبوب ہیں تو اب آپ پر مصیبتیں، تکلیفیں وہ مسلط ہوں گی.
لیکن اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. ایک تو تکالیف اور مصیبتیں انسان کی استطاعت سے زیادہ نہیں آتی. یہ مضمون میں تو ٹھیک ہے پیغمبر کی بات کر رہا ہوں، اور لیکن میں عام مسلمانوں کے لیے یہ قانون الہی ہے کہ تکالیف اور مصیبتیں یہ آئیں گی تم پر. ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. کیا خیال ہے تمہارا؟ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ کیا خیال ہے. ام حسبتم، کیا یہ گمان ہے تمہارا، ان تترکو، کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور حالانکہ تم پر ایسے حالات نہیں آئے یعنی جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے. مستہم الباساء، ان پہ تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں اور ان کو خوب ہلایا گیا. بہرحال اسی طرح وہ سورہ عنکبوت کے آغاز میں بھی ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. کیا خیال ہے لوگوں کا کہ ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا. ان یقولوا آمنا، کہ محض ان کا اس کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئیں اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس سے پہلے بھی میں نے لوگوں کی آزمائش کی ہے. تو دیکھیں یہ آزمائش اور ابتلا، یہ بات نوٹ کر لیں، اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. یہ مومن کے راستے کا ہار ہیں، یہ آپ کو میں کہتا رہتا ہوں. یعنی یہ اس کے بغیر جو ہے یہ آپ راہ خدا پر چل نہیں سکتے. عقلی طور پہ بھی دیکھیں، ہمیشہ جب پیغمبر آتا ہے تو ایک مخالفانہ ماحول ہوتا ہے، یا داعیان عموماً، یعنی آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک یہ ایک مخالفانہ، عمومی طور پہ ایک مخالفانہ ماحول رہا ہے. تھوڑے عرصے کے لیے اگر کہیں پر کوئی موافق ماحول ہو، لیکن اکثر ماحول جو ہے مخالفانہ ہوتا ہے. اس وقت بہت بڑا مخالفانہ ماحول ہے داعیان الی الحق کے لیے اور ایمان لانے والوں کے لیے. یہ تو زمانے کی مخالفت مول لینا ہے. اور تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، آگ میں جلانا یا آگ کے کسی شخص کو آگ میں ڈالنا، اس کے لیے ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ تیار کرنا، اور خصوصاً جو کہ رئیس الموحدین ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کہ ان کی ملت کی پیروی کا ہمیں بھی حکم ہے، اور وہ اللہ کے محبوب تھے. اس میں تو خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ تعالیٰ آگ میں ڈالنا گوارا کر رہا ہے. یہ ایک جملہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ابراہیم خلیل اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے دوست کو آگ کے بہت بڑے جلتے ہوئے الاؤ میں ڈالنا گوارا کر رہا ہے. اس پر اس قوم پہ کوئی عذاب نہیں آیا، ان کے ہاتھ پاؤں نہیں ٹوٹے، آگ بجھی نہیں. پہلے سے ہوتا ہے نا، نہیں، سب کچھ ہوا. آگ، لکڑیاں جلیں اور آگ کا الاؤ تیار ہوا اور اس میں ڈال دیا گیا. تو بس میں آپ کو اتنا کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، آگ کے الاؤ میں یعنی آپ بھی دیکھیں، ہم تو دیکھیں پیغمبر کے پیروکار ہیں اور خصوصاً ملت ابراہیمی آگ کے الاؤ میں اپنے آپ کو ڈالنے کی اجازت دینا یہ ملت ابراہیمی ہے، اور ہمیں اس کا حکم ہے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. تم ملت ابراہیمی کی پیروی کرو. میں اپنے ساتھیوں کو خاص طور پہ جو صاحب ایمان لوگ ہیں اور ویسے بھی عمومی طور پہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ایمان لے آتے ہیں تو آپ کو آزمائشیں اور تکالیف کے لیے تیار رہنا چاہیے، ہر قسم کی. دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں،
حالات جیسے بھی ہوں آپ کو رب کی بندگی سے ہٹنا نہیں ہے، اور ان سب حالات کے لیے تیار رہنا ہے۔ اور ابھی ایک جملہ آئے گا وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ کا، ابھی ہم جملہ پڑھیں گے۔ یعنی وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، آیت نمبر 73۔ اور ہم نے ان میں سے ایک امت، ان کو ایک امت بنایا جو میرے حکم سے ان کی ہدایت کرتی تھی، اور ہم نے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ان کو ہم نے نیکیوں کا حکم دیا اور نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ جملہ 73 نمبر آیت کہ یہ سب میرے بندے تھے، میرے عبادت گزار تھے۔ تو دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں کہ ہمیں بندگی کرنی ہے اپنے رب کی، چاہے جو بھی ہو۔ یہ جملہ جو ہے پسندیدہ ہے، لا دیر لا دویر کس نے کہا تھا؟ جو جادوگر مقابلے پہ آئے تھے اور جو ایمان لے آئے، ایمان کی دولت کو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی۔ انہوں نے، ان کو جب فرعون نے دھمکی دی کہ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تم سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا، تو کیا کہا انہوں نے؟ لا ضیر، کوئی بات نہیں، اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہم اپنے رب کے پاس واپس جائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بس یہ ایک نقطہ اگر آپ نوٹ کر لیں، حرقوا، قالوا حرقوا، انہوں نے کہا اس کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، حمایت کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ باوجود یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بالکل واضح دلیل دے دی، بت خانے میں جا کے چھوٹے چھوٹے بت توڑ دیے اور ایک بت کو سلامت رکھا، تو وہ مان گئے، اور انہوں نے ابراہیم سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ باتیں نہیں کرتے اور نہ کسی بات کا جواب دیتے ہیں، تم کیسے کہہ رہے ہو کہ بل فعل کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کیسے کہہ رہے ہو تم یہ بولتے ہیں؟ تو بولتے نہیں ہیں۔ اچھا میں ایک اور نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، حرقوہ، اس کو جلا دو۔ اب باوجود یہ کہ ان پہ حق کھلے طور پہ روشن ہو گیا تھا، اور صرف یہ ایک واقعہ تو نہیں ہے، وہ قرآن میں آیا نا دوسری جگہ، ستارہ طلوع ہوا، چاند طلوع ہوا، سورج طلوع ہوا، تو سب کو یہ خدا کہتے رہے اور آخر میں سب ڈوب گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ مختلف دلائل سے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دعوت توحید دی کہ بھئی تم باطل کو نہ پوجو، ایک اللہ کو پوجو جو کہ تمہارا حقیقی رب ہے۔ اب انہوں نے سوچ سمجھ کے، جان بوجھ کر، حق کو سمجھ کر کہ بھئی یہ بات سچی ہے کہ ہم جس کو پوج رہے ہیں وہ غلط ہے، اور آپ کو بھی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم بھی تو ظاہر کو پوج رہے ہیں، ظاہر کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے، یہ بات آپ بھی مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ بات حق کو کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ صرف میں تو نہیں ہوں نا دنیا میں اکیلا حق کی طرف بلانے والا، اللہ کے بندے بہت ہیں، حق قرآن موجود ہے، قرآن کے بیان کرنے والے بھی موجود ہیں، لیکن ان کی بات ہم سنی نہیں، یعنی سن کے نہیں دے رہے، ان کی دعوت پر لبیک کہنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ اہل حق کی، آج اہل حق کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ میرا میں اپنا وہ ہے فیس بک کے یعنی میں کہتا ہوں کہ لاکھوں میں ہیں فالوورز، جنہوں نے برائے نام فالوورز ہیں، جس طرح ہم اسلام کے برائے نام فالوورز ہیں، میرے بھی فیس بک کے برائے نام فالوورز ہیں، تو وہ تو بس برائے نام ہے، بات تو میری کوئی بھی نہیں سن رہا۔ تو مسئلہ یہ ہے سر نے کہا۔
بہرحال میں آپ کو صرف یہ نقطہ بیان کر رہا ہوں کہ جب دنیاوی مفادات غالب آ جاتے ہیں انسان پہ تو یہ پھر اندھا بن جاتا ہے، اور قرآن میں اس کی کیفیت بیان ہوئی ہے سمن بکمن عمیون کے الفاظ میں. یہ اندھے ہیں، یہ اندھے ہو گئے ہیں، بہرے ہو گئے ہیں، گونگے ہو گئے ہیں، ان کو اب حق کی آواز سنائی نہیں دیتی. فہم لا یرجعون، اب یہ واپس آنے والے نہیں ہیں. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس کا میں آپ کو بتاؤں، یعنی حضور مدینے میں جب تشریف لائے تو 300 لوگ تھے جو عین میدان جنگ میں، میدان احد میں سے واپس چلے گئے. یہ کون تھے؟ بظاہر صحابہ کرام ان کو ہم کہہ سکتے ہیں اصولی طور پہ، کیونکہ وہ صاحب ایمان لوگ تھے، یعنی مسلمان ہو گئے تھے، لیکن وہ چھوڑ گئے حضور کے ساتھ جانتے بوجھتے. اب یہ دیکھیں رحمت للعالمین جن کی نبوت اور صداقت میں تو کوئی شک و شبہ نہیں تھا، لیکن دنیاوی مفادات جب آپ پر غالب آ جاتے ہیں تو آپ کی عقل اندھی ہو جاتی ہے، عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، بلکہ عقل الٹی ہو جاتی ہے. پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اچھی بات بری لگنے لگتی ہے، اچھے لوگ برے لگنے لگتے ہیں، اور برے لوگ اچھے لگنے لگتے ہیں. یہ ہوتا ہے، یعنی حق آپ کو باطل نظر آتا ہے اور باطل آپ کو حق لگنے لگتا ہے. اس وقت بھی دیکھیں، میں آپ کو زیادہ مشکل میں نہیں ڈالتا، اس وقت بھی ہمیں باطل جو ہے وہ حق نظر آ رہا ہے. باطل کیا ہے؟ دنیا، لعنتی دنیا ہمیں سچی نظر آ رہی ہے، اس کا فائدہ ہمیں ٹھیک نظر آ رہا ہے، سچا نظر آ رہا ہے. بات ختم ہو جاتی ہے. قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم. یہ کون؟ یہ جملہ کس کا ہے؟ یہ قوم ابراہیم کا ہے کہ انہوں نے باطل پر اکٹھا ہو گئے، ایک فرد کی مخالفت میں، ایک پیغمبر خلیل اللہ کی مخالفت میں اکٹھے ہو گئے. حرقوہ، ظاہر ہے کہ یہ سارے لوگ تھے قوم ابراہیم کے، ایک فرد تھوڑی تھا، صرف بادشاہ تو نہیں تھا، اس کے پیروکار بھی تھے. اب یہ سب اکٹھے ہو گئے. آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ ہم اور قوم ابراہیم ایک سے ہیں. آج ہم یکجا ہیں حق کی مخالفت میں، قرآن کو ترک کرنے میں، حضور کا اتباع نہ کرنے میں. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کو لبیک نہیں کہنا. ہو کچھ زیادہ ہی ہم باغی نہیں ہو گئے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، ہم نے اب یہ دیکھیں بعض فیصلے جو ہیں وہ تحریری ہوتے ہیں، بعض فیصلے غیر تحریری ہوتے ہیں، غیر اعلانیہ ہوتے ہیں. ہم نے اللہ کی بندگی نہ کرنے کا فیصلہ اعلان کیا ہوا ہے، یہ غیر اعلانیہ اعلان ہے. سارے لوگ ظاہر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، سارے لوگ ظاہر کے بندے بن گئے، اللہ کا بندہ بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اور قرآن کو دیکھیں، حرقوہ، پیغمبر اور اس کے پیغام کو. اب پیغمبر کو آپ آگ میں ڈال لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آواز کو آپ خاموش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج ہم نے اہل حق کا گلا گھونٹ دیا ہے، ان کی بات سننے پر ہم آمادہ نہیں ہیں، اور ہم تو بس ظاہر کے پیروکار ہیں، ظاہر کے گرویدہ ہیں، اور ظاہر پر ہم وہ کہتے ہیں نا، ہمارے ماں باپ قربان، اے ظاہر سب کچھ تم پر قربان. بیٹا جائیداد کے لیے باپ کو گولی مار دیتا ہے کسی بھی تنازع میں طیش میں آ کے، اور بعض وقت باپ بیٹے سے قطع تعلق کر لیتا ہے. اخبارات میں آپ دیکھیں نا، میرا بیٹا ہے، اعلان کرتا ہے باپ، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو میں آگ کرتا ہوں. تو باپ بیٹے کا دشمن ہو جاتا ہے. ابھی چند روز پہلے جو ہے
یعنی بیٹوں نے باپ کو یعنی تشدد کیا، وہ اسٹامپ پہ جو کچھ بھی تھا ان کا اسٹامپ پہ انگوٹھا لگانے کے لیے تشدد کیا کہ دے دو ہمیں یہ جائیداد۔ میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ قالوا حرقوہ، جلا دو اسے۔ آج اپنے عمل سے، میں آپ کو اکثر کہتا ہوں نا کہ آج اسلام کا سب سے بڑا دشمن آج کا مسلمان ہے۔ ایک قسم سے یہ الفاظ ہم بھی کہہ رہے ہیں، قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں پر ثابت قدم رہو، اس کی مدد کرو۔ پیسہ ہمارا خدا ہے، اقتدار، زن، زر، زمین، دولت، عزت، شہرت، یہ سب ہمارے مدعا ہیں، ہم اس کے لیے زندگی گزاریں گے۔ ہم تو اللہ کو لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اگرچہ یعنی اپنے ان پر، قوم ابراہیم پر اپنے معبودان باطل کی حقیقت ابراہیم علیہ السلام نے کھول کے رکھ دی کہ یہ اپنی مدد نہیں کر سکے۔ کسی کی آنکھ پھوڑی، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا پاؤں توڑا، کسی کا سر توڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں، یہی ہوا نا۔ وَجَعَلَهُ جُزَازًا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو ان کو پتہ تھا کہ یہ تو اس کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن اس پر قائم تھے۔ آج ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ پیسہ، یہ اقتدار، جب اللہ کا فیصلہ آ جائے تو میری کوئی مدد نہیں کر سکتا، نہ پیسہ، نہ اقتدار، اور نہ کچھ اور پوزیشن۔ بہت سی مثالیں، ایک بات تھوڑی ہے۔ شہنشاہ ایران اپنے آپ کو شہنشاہ کہتا تھا، اور تو وہ اپنے آپ کو برے انجام سے نہیں بچا سکا، باوجود اتنی سلطنت، دولت اور بادشاہت کے۔ شہنشاہ کہتا تھا، بادشاہوں کا بادشاہ اللہ۔ تو بہرحال حرقوہ وانصروا آلہتکم، جلا دو اسے اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کرنا ہے۔ یہ ایک لحاظ سے یہ جملہ ہم بھی کہہ رہے ہیں، آپ برا نہ مانیں، لیکن میرا تو کہنا بنتا ہے، میں تو کہوں گا جو کچھ بھی یعنی حقیقت ہے۔ یعنی ہم دیکھیں باطل کی پیروی کر رہے ہیں، حق کی آواز سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں حرقو، ختم کرو۔ اور آج یعنی عملی طور پہ حق کی آواز نہ ہم سننے کے لیے تیار ہیں، نہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ حرقو وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ اور ہم دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہم اپنے معبودوں پر بڑے پکے ہیں۔ ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے، اور ظاہر ہی ہمارا معبود ہے، ظاہر ہی ہمیں محبوب ہے، اور ظاہر ہمیں مطلوب ہے۔ بس اس کے لیے سب کچھ قربان۔ وہ گھر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں دو، میاں اور اس کی بیوی، تو بس وہ اپنے موقف پر قائم ہے۔ یہ میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ورنہ تو اجتماعی طور پہ ہماری قومی حالت یہ ہے، جلا دو اسے۔ آپ پیغمبر کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، میاں یا اس کی بیوی جو ہے، پیغمبر کی بات، اللہ کی بات، نو، کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں تلاوت کریں گے ناظرہ، اور پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کر لیں گے، بس رسم رہ گئی ہے، بس نام رہ گیا ہے، بس اور تو نہیں ہے۔ اس وقت اسلام کا صرف نام ہے، اور قرآن کا صرف رسم الخط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کر دی تھی۔ مسجدیں بھری ہوئی ہیں، ہدایت سے خالی ہیں، مسجدیں آباد ہیں، ہدایت سے خالی ہیں۔ شریر ترین مخلوق اس دور کے علماء ہیں، فتنہ ان میں سے اٹھتا ہے اور ان میں واپس لوٹتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے جو کردار ہے ہمارا، قصے کہانیاں اکثر تو مطلب میں یہ چونکہ سوشل میڈیا سے میرا رابطہ رہتا ہے اور دیکھتا رہتا ہوں کہ بھئی کون کیا کہہ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، تو بس قصے کہانیاں
جس دین کا بیان کرنے والے کو سنو تو شیخ الحدیث ہوگا اور قصے کہانیوں سے علاوہ اس کے پاس کوئی بات نہیں ہوگی. اور پتہ نہیں کیسے کیسے قصے کہاں سے سن کے کہاں سے گھڑ کے، بس کوئی عجیب سی مطلب صورتحال ہے. بہرحال اچھا، پھر یہ ایک جملہ جو ہے اس پر آپ غور کریں. پھر انہوں نے کہا، اللہ نے کہا، فرمایا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ تو حاضر ہے، ناظر ہے، اور یہ سب امتحان ہے. تو پھر اب انہوں نے تو اپنا یعنی فیصلہ کر لیا کہ حرقوا وانصروا، لیکن اللہ کا فیصلہ جو ہے، اب اللہ کا فیصلہ آیا کہ بھئی انہوں نے تو ارادہ کر لیا اور ڈال دیا آگ میں. میں نہیں چاہتا کہ آگ اس کو کوئی نقصان پہنچائے. اللہ دیکھ رہا ہے، اسمع و ارا، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، حالات اس کے قابو میں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب پھینکا آگ میں تو کیا کہا اللہ نے آگ کو؟ یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے ابراہیم ٹھنڈی ہو جا، کونی بردن، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پہ. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ جب مصیبت آتی ہے نا، یہ یعنی اب یہاں میں ایک بات عرض کر دوں. دیکھیں بعض پیغمبر ہیں، ان کو جھٹلایا بھی گیا ہے اور ان کو نقصان بھی پہنچایا گیا ہے. بعض پیغمبروں کو قتل کیا گیا، ان کے سر پہ آرے رکھ کر. حضرت یحییٰ کا مشہور واقعہ ہے، یحییٰ علیہ السلام کی گردن وہ بادشاہ نے رقاصہ کی فرمائش پر پیش کر دی، ان کا گلا کاٹ دیا. اب یہاں ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن وہاں پیغمبر کا، نبی کا سر کاٹ دیا گیا. تو یہ دیکھیں نفع اور نقصان ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. اس پہ میں بات کروں گا لیکن اگلے درس میں انشاءاللہ. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. تب وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبود کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.